الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. محترم علماء اکرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر نفس اس دنیا میں اپنی زندگی میں کئی ایک مراحل سے دوچار ہوا کرتا ہے. ایک وہ وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے ماں کے رحم میں استقرار پاتا ہے، جہاں صرف تاریکی تاریکی ہوا کرتی ہے. اس کے بعد وقت گزرتا ہے، وہ اپنے ماں کے کوکھ سے جنم لیتا ہے. اس دنیا میں وہ خیر و شر کو کماتا ہے، برائی اور اچھائی کو برتتا ہے. اس کے بعد پوری زندگی گزارتا ہے اور گزار کر وہ اس روئے زمین سے کوچ کر جاتا ہے. اس کے بعد اس کی اس نفس کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے، جہاں اس کے اس دوسرے دور میں کیے گئے کاموں کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. چونکہ آج کا جو دن ہے، اس دن بعض احباب بکثرت قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کو، اپنے اعزاء و اقربا کو یاد کرتے ہیں. حالانکہ شریعت میں ایسا کسی آیت و حدیث سے اس بات کی دلیل نہیں ملتی ہے کہ کسی کام کے لیے، جس کام کو کسی خاص دن کے ساتھ شریعت نے مخصوص نہیں کیا ہے، اس کام کو اس دن کے ساتھ خاص کیا جائے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ زور القبور، کہ مسلمانوں قبرستان جایا کرو، قبرستان کی زیارت کیا کرو. لیکن آپ نے کہیں یہ نہیں فرمایا تھا کہ کب جایا کرو اور کس دن خاص طور سے جایا کرو. لیکن چونکہ بکثرت آج
قبرستان کی زیارت کی جا رہی ہے، اس لیے میں نے آج گفتگو کے لیے جو ٹاپک اور جو موضوع منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، یہ برزخ کی زندگی میں انسان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، یا انسان کے ساتھ اس قبر میں، ہم اوپر سے قبرستان کو بھی زیارت کی جگہ بنائے ہوئے، اندر قبر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ انسانی نفس کا یہ تیسرا دور ہوتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے، جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں، جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں، اور یہ اصل انسانی زندگی سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی انسان کی جو زندگی ہے وہ 60 سالہ 70 سالہ زندگی وہ اس دنیا میں جیتا ہے اور برتتا ہے، لیکن جب وہ قبر میں جاتا ہے، برزخ کی یہ زندگی، عالم برزخ، یہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد اس نفس کا چوتھا اور آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا آخری ٹھکانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حساب و کتاب لے گا تو آخری ٹھکانہ اس کا متعین کر دیا جائے گا، یا تو جنت یا تو جہنم۔ اور قرآن میں ان سارے معاملوں کو، ساری باتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا، قرآن نے ان سارے معاملات کو بڑے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، کہ جس کو دائنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا تو وہ اس دن کہے گا کہ آؤ دیکھو آج میرا نتیجہ، میرا رزلٹ کیسا ہے، کہے گا پڑھو دیکھو کیا ہے اس میں۔ وہ خوش و خرم زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی میں جو زندگی اسے خوش کر دے گی۔ لیکن دوسرا فریق وہ ہوگا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا ہائے افسوس، مجھے آج رزلٹ ملتا ہی نہیں، کیوں مل گیا یہ؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، دنیا میں جو کچھ ہوا وہی آخری ہوتا، ختم کر دیتا سب کچھ۔ ما ہلک عنی سلطانیہ، جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا ہے۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال بھی میرے کچھ کام نہیں آیا۔ تو یہ آخری مرحلہ تھا، اور جو ٹاپک ہے وہ تیسرا مرحلہ کہ قبر کی زندگی۔ دیکھیے یہ بڑا، آپ لوگوں کو بڑی سنجیدگی سے یہ باتیں سننے کی ضرورت ہے، جیسا کہ صدر محترم نے بھی کہا کہ اگر ہم باتوں سے کچھ لے کر جاتے ہیں، یہ باتیں ہمارے دل کے کسی گوشے میں اپیل کرتی ہے، تب تو یہ سمجھیے کہ آپ کا گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ یہ سول ہوا۔ اور اگر صرف ہم نے کانوں کی لذت کے لیے سنا ہے تو معاف کیجئے، یہ سارے اوقات کا ضیاع ہے۔ تو یہ باتیں کہنے سے زیادہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں کہ رب العالمین تو ان باتوں کو سننے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ دیکھیے قبر کی زندگی یہ سب سے بھیانک امر ہے اس دنیا کا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ما رأیت منظر الا والقبر افظع منہ، کہ آپ دنیا میں بھیانک سے بھیانک منظر دیکھ لیں، جو منظر آپ کی روح کپ کپا دے، جس منظر سے آپ کانپ اٹھے۔ آپ ایک طرف اس منظر کو یاد کیجئے اور دوسری طرف قبر کے منظر کو سوچئے۔ کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ بھیانک سے بھیانک منظر آپ یاد کر لیجئے، لیکن قبر کا منظر اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ قبر کا منظر اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ اور یہ قبر کی زندگی، قبر میں اعمال کے حساب سے جزا و سزا، یہ برحق ہے، یہ برحق ہے۔ اس کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو لوگ کتاب و سنت کے منکر ہیں، جو لوگ نبی کی حدیث کے منکر ہو، جو لوگ اللہ کے آیات کو نہیں مانتے، جو نبی کے فرامین کو نہیں مانتے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اسی سے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل فرعون کا نقشہ کھینچا، آل فرعون کا نقشہ کھینچا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ اللہ نے کہا کہ آل فرعون اور اس کے ساتھ جو بھی اس کے ہم نوا تھے، جو اس کے چیلے چاپڑ تھے، جن لوگوں نے کفر پر آنکھیں بند کی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جب آنکھیں بند ہو گئی تو ایسا نہیں کہ ان کا کام اور جو ان کا کرتوت تھا سب کا انہیں ان کے ساتھ یہاں پہ اس کا باپ اور یہ کتاب وہیں پہ بند ہو گئی، بلکہ اللہ نے کہا کہ
अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिया, ये लोग सुबह शाम आंख पर पेश किए जा रहे हैं। अभी ये पॉइंट टू बी नोटेड कि अभी क़यामत नहीं बर्पा हुई है, अभी क़यामत में उनके लिए जहन्नम का फैसला नहीं हुआ है। अभी ये क्या, ये कब्र की जिंदगी और ये बरज़ख की जिंदगी है। अल्लाह ने क्या कहा, अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिया, ये लोग सुबह शाम आंख पर पेश किए जा रहे हैं। और अगली बात ये बयान की जा रही है, वयौम तक़ूमुस्साअतु वदखिलू आला फिरऔन, और जिस दिन क़यामत कायम होगी उस दिन ये कहा जाएगा कि आले फिरौन को दर्दनाक आज़ाब में दाखिल कर दो। जिस दिन क़यामत बर्पा होगी उस दिन फैसला किया जाएगा कि इनको जहन्नम में दाखिल कर दो। लेकिन ये आंख पर पेश किया जाना सुबह शाम, ये क़यामत से पहले की बात है। मुफस्सिर कुरान बल्कि इमामुल मुफस्सिरीन, जिनकी बड़ी मशहूर किताब है, आप सब लोगों ने 12 नाम सुना होगा, तफसीर इब्न कसीर, जिसका नाम है अल कुरानुल अज़ीम, तफसीरुल कुरानिल अज़ीम। इमाम इब्न कसीर कहते हैं, जो अहलुस सुन्नह के इमाम इब्न कसीर इस आयत के तफसीर में कहते हैं कि हादिहिल आयतु अस्लुन कबीरुन फी इस्तिदलाल अहलिस सुन्नति अला अज़ाबिल बरज़ख, कि ये आयत अहले सुन्नत की, जो सलफ सहाबा और ताबईन की जमात और उनके बाद जो लोग भी सहाबा और ताबईन के मनहज पर हैं, ये आयत उन सारे लोगों की सबसे बड़ी दलील है, सबसे बड़ी दलील है जो लोग ये कहते हैं कि क़यामत बर्पा होने से पहले, जन्नत और जहन्नम का फैसला होने से पहले भी अज़ाब होगा। अहलुस सुन्नह जो है, अहलुस सुन्नह कहते हैं कि जन्नत और जहन्नम का फैसला होने से पहले कब्र में भी अज़ाब होगा। अच्छा, एक गलत फहमी लोगों के दिमाग में, चूंकि आमतौर से यही बात बयान की जाती है कि कब्र में बड़ा अज़ाब होगा। कब्र में क्या होगा? कब्र में बड़ा अज़ाब होगा। देखिए, कब्र में सिर्फ अज़ाब नहीं होगा। अगर आपने दुनिया में अच्छा काम किया है तो आपका उसका फल आपको कब्र में भी मिलेगा। एक बड़े आलिम है जो इत्तेफाक से हनफी है, लेकिन वो ऐसे हनफी थे कि उनकी किताब जामिया सल्फिया जैसे इदारे में पढ़ाई जाती है, जो अकीदे के इमाम थे। इमाम तहावी ने अपनी अकीदे की किताब में जहां उन्होंने सलफ का अकीदा जिक्र किया कि सलफ का अकीदा इस बाब में ये है, इस बाब में ये है, इस बाब में ये है, हर चैप्टर का तज़किरा किया और कहा कि सलफ का अकीदा इस बाब में ये है। उन्होंने अज़ाब कब्र का भी तज़किरा किया, और ये अज़ाब कब्र के सिलसिले में इमाम तहावी ने कहा कि वनुमिनु बिअज़ाबिल क़ब्रि लिमन कान लहु अहला व सुआलि मुनकरिन व नकीरिन फी क़ब्रिही अन रब्बिही व दीनिही व नबिय्यिही अला मा जाअत बिहिल अख़बारु सहीहा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम तहावी कहते हैं कि वनुमिनु बिअज़ाबिल क़ब्रि लिमन कान लहु अहला, कि हम अज़ाब कब्र का अकीदा और ईमान रखते हैं। हम सलफ की जमात अज़ाब कब्र पर यकीन रखते हैं, लेकिन किसके लिए? लिमन कान लहु अहला, जो अज़ाब कब्र का मुस्तहिक है। जो आदमी मुस्तहिक नहीं है उसे कब्र में भी नेमत मिलेगी। अभी मैं आगे हदीस बयान करूंगा, मजीद वजाहत होगी। जो आदमी दुनिया में अच्छा काम करता था, कब्र में भी उसे उसकी अच्छाई का सवाब मिलेगा। तो इमाम तहावी ने कहा कि जो आदमी बुरा काम करता था, हम उसके लिए अज़ाब कब्र का अकीदा और ईमान रखते हैं। हुआ सुआलि मुनकरिन व नकीरिन फी क़ब्रिही अन रब्बिही व दीनिही, और हम इस बात का भी अकीदा और ईमान रखते हैं कि जब कब्र में इंसान जाता है तो अल्लाह की तरफ से 2 फरिश्ते आते आकर पूछते हैं अन रब्बिही व दीनिही व नबिय्यिही, रब के ताल्लुक से तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या था, और जो नबी तुम्हारे दरमियान मबूस किए गए उसके बारे में तुम्हारा क्या अकीदा और ईमान है। अला मा जाअत बिहिल अख़बारु सहीहा, इतनी रिवायात इस बारे में, इतने आसार इस बाब में, उन सारे आसार पर अकीदा और ईमान रखते हुए ये हमारा अकीदा और मौक़िफ़ है। ये एक बात हुई, और इसमें बेशुमार दलाल है कि कब्र का अज़ाब ये बरहक है। जिसे भी आप जरा संजीदगी से सोचिए कि जो भी कब्र में जाता है, उसे कब्र एक मर्तबा दबोचती है, उसे कब्र एक मर्तबा दबोचती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में एक नौजवान साहबी का इंतकाल होता है, जिनकी उम्र सिर्फ 32 और 33 साल होती है। ऐसे साहबी की इंतकाल होता है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी इन्न लिल क़ब्रि ज़ग़तन लौ नजा मिन्हा अहदुन लनजा मिन्हा साद इब्न मुआज़िन, कि ये कब्र सबको दबोचती है। अगर कोई आदमी कब्र के दबोचने से महफूज रहता तो वो साद इब्न मुआज़ रहते। अगर कोई आदमी कब्र के दबोचने से महफूज रहता तो वो साद इब्न मुआज़ रहते। क्यों? तहर्रक लहू अर्शुर रहमान, साद इब्न मुआज़ वो थे
کہ جن کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے. وَشَهِدَ لَهُ 70 أَلْفًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں. وَفُتِّحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ کہا کہ اس کے باوجود سعد ابن معاذ کو بھی قبر نے ایک مرتبہ دبوچا. ثم لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا گیا. تو جو بھی ہے، جب سعد ابن معاذ جن کی وفات پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، 70,000 فرشتوں نے شرکت کی اور سعد ابن معاذ کو قبر نے دبوچ لیا، تو ہما شما کی حیثیت اور بساط کیا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کا تذکرہ کرتے تھے تو آپ دیدہ ہو جاتے تھے، رونے لگتے تھے. صحابہ سے کہتے تھے کہ میرے صحابہ اس قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرو، میرے صحابہ اس قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرو. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بقیع غرقد میں بیٹھے ہوئے مدینے کی قبرستان میں ایک انصاری کا جنازہ ہے، اس کی قبر کھودی جا رہی ہے، تیاری کی جا رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں. قبر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں. جب آپ صحابہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑیاں تر ہو جاتی ہیں. اس کے بعد آپ صحابہ کی طرف نظر اٹھاتے ہو، کہتے ہیں کہ استعیذوا باللہ من عذاب القبر. میرے صحابہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، میرے صحابہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہتے ہیں کہ اعدوا لمثل هذا اليوم یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، کہ میرے ساتھیوں اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو، میرے ساتھیوں اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو. آج تم نے اپنے بھائی کو کاندھا دے کر اس قبر تک پہنچایا ہے، کل وہ دن بھی آئے گا جب تمہیں لوگ کاندھا دے کر اس قبر تک پہنچائیں گے. اس قبر نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، سب کو یہ دبوچتی ہے. تو میرے ساتھیوں، میرے احباب، اس قبر کی زندگی کے لیے تم بھی تیاری کرو، اس لیے کہ وہاں عمل کے علاوہ کوئی ساتھی نہ ہوگا، وہاں عمل کے علاوہ کوئی مونس و غمخوار نہ ہوگا، وہاں عمل کے علاوہ کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ذکر کرتے تھے، اور نبی کے صحابہ بھی ایسے ہی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے داماد، ان کے غلام کہتے ہیں ہانی کہ حضرت عثمان جنت و جہنم کا ذکر کرتے تھے، جنت و جہنم کا تذکرہ ان کے سامنے کیا جاتا تھا، سنتے تھے، لیکن جب قبر کا ذکر کیا جاتا تھا تو رونے لگتے تھے. ان کے غلام کہتے کہ میں نے پوچھا حضرت عثمان سے کہ آپ کے سامنے جنت و جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ نہیں روتے، لیکن قبر کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کی آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہے، آپ رونے لگتے ہیں، ایسا کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب سے یہ سنا تھا، میں نے پیارے رسول سے یہ سنا تھا کہ ان القبر اول منازل الآخرہ، ان القبر اول منازل الآخرہ، کہ میرے صحابہ یہ سن رکھو کہ قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر یہ آخرت کی پہلی منزل ہے. جو آدمی قبر سے پار پا گیا فما بعدہ ایسر منہ، جو آدمی قبر سے چھوٹ گیا تو بعد کے جو مراحل ہیں یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے. لیکن جو آدمی قبر میں پھنس گیا، قبر میں وہ اس فرشتوں کے سوالات کا جواب نہ دے سکا، قبر کے عذاب کا وہ شکار ہو گیا، فما بعدہ اشد من، تو بعد کے جو مراحل ہیں یہ بہت ہی خطرناک ہیں. مسلمانوں، جو بعد کے مراحل ہیں، اگر قبر کی زندگی کے لیے تیاری نہیں کی تو بعد کے جو مراحل ہیں یہ بہت ہی بھیانک اور بہت ہی ہیبت ناک انجام ہونے والا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اماں عائشہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک یہودیہ ہے، اماں عائشہ کی خدمت کے لیے ایک یہودیہ تھی، وہ جب حضرت عائشہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرتی تھی تو وہ حضرت عائشہ کو دعا دیتی تھی اور کہتی تھی کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے. وہ حضرت عائشہ سے کہتی تھی کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے. حضرت عائشہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہے کہ میرے تاجدار ذرا یہ بتائیے کہ جب میں اس کے ساتھ بھلائی کرتی ہوں تو یہ کہتی ہے کہ اللہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے، کیا قبر میں بھی کوئی عذاب ہوگا؟ اللہ کے رسول ڈر جاتے ہو، کہتے نہیں، یہ یہودیہ ہے اور یہودیوں کی ساری باتیں جھوٹی ہے، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے، قیامت سے پہلے کوئی عذاب نہیں ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے بعد چند دن گزرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد دوپہر کے وقت میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا عائشہ استعیذ باللہ من عذاب القبر،
اے عائشہ اس یہودیہ کی بات صحیح ہے، قبر میں بھی عذاب ہوگا، قبر میں بھی عذاب ہوگا، اس لیے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ بلکہ قبر کا عذاب ایسا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے یہ کہا کہ یہ قبر جس پر تم گھوم رہے ہو، جس پر تم چراغاں کر رہے ہو، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے تو لَتَرَكْتُمُ الْأَمْوَاتَ، تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، تم مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو اگر تمہیں یہ خبر لگ جائے کہ قبر میں ابھی کیا ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم لوگ چل رہے تھے بنو نجار کے ایک باغ سے، بنو نجار کے ایک باغ سے گزر ہوتا ہے ہمارا، نبی کا کھچر جس پر آپ سوار رہتے وہ کھچر بدکنے لگتا ہے، اتنا بدکتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی کھچر سے گر پڑیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا ہے، کوئی قبر وغیرہ ہے؟ آپ پوچھتے ہیں میرے صحابہ ذرا یہ بتلاؤ یہاں پر کوئی قبر ہے؟ پتہ کیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ 4 یا 6 قبریں ہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کس کی قبر ہے، یہ کون سے لوگ تھے جو ان قبروں میں مدفون ہیں؟ صحابہ پتہ کر کے بتلاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وفات کفر کی حالت میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ ان هذه الامه تبتلى في قبورها، ان هذه الامه تبتلى في قبورها، کہ میرے صحابہ اس امت کی آزمائش قبر میں بھی ہوگی، اس امت کی آزمائش قبر میں بھی ہوگی، اور یہ سب سے پہلی آخرت کی منزل ہے۔ جو آدمی اس سے پار پا گیا وہ آدمی کے لیے آگے کے سارے مراحل آسان ہیں، کیونکہ سب کچھ آپ کا قبر کے ساتھ جا کر ساری چیزیں الگ ہو جائیں گی۔ آپ کے ساتھ قبرستان تک آپ کا مال بھی جائے گا، آپ کے اہل و عیال بھی جائیں گے، آپ کے اعزاء و اقربا بھی جائیں گے، لیکن سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں گے، سب آپ کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہیں تک ہم آپ کے لیے جو بھی کر سکتے تھے یہیں تک کر سکتے تھے، اب آگے آپ جانے اور آپ کا عمل جانے، اب آگے آپ جانے اور آپ کا عمل جانے۔ تو یہی ایک پہلی منزل تھی، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی موقع ملتا تھا سختی سے تاکید کے ساتھ رو کر صحابہ سے کہتے تھے کہ استعیذوا باللہ من عذاب القبر، استعیذوا باللہ من عذاب القبر۔ سعودی عرب کا وہ منظر نہیں بھولتا کہ جب بھی حرم کے باہر جب بھی کوئی ایمبولینس یا کوئی گاڑی نظر آتی تھی جو لاشوں کو جنازوں کو اٹھا کر لے جاتی تھی، اس پر یہی عبارت لکھی رہتی تھی، اس پر یہی لفظ یہی جملہ لکھا رہتا تھا، یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، یہی جملہ اس پر لکھا رہتا تھا کہ ساتھیوں یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، کہ آج یہ ایمبولینس یہ گاڑی دوسروں کے جنازے کو اٹھا رہی ہے، کل تمہاری بھی باری آئے گی، ساتھیوں اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو، یا اخوانی اعدوا لمثل هذا اليوم، اس دن کے لیے تم بھی تیاری کرو، اس لیے کہ ان هذه الامه تبتلى في قبورها، اس امت کی آزمائش قبر میں بھی ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے جگہ جگہ یہ کہا، اور آپ نے اس کے اسباب بھی گنائے کہ قبر میں عذاب کیوں ہوتا ہے اور کیسے اس سے بچا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوتا ہے ایک قبرستان سے، اور 2 آدمیوں کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے یہ سنایا جاتا تھا کہ قبر میں ابھی کیا ہو رہا ہے، اور اس موقع پر بھی آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم لوگ قبرستان میں مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا لدعوت اللہ ان یسمعکم شیئا من عذاب القبر، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں بھی تھوڑا سا عذاب سنا دے کہ ابھی قبر میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں بھی سنا دے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے ابھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر قبرستان سے ہوتا ہے، 2 آدمی کی قبر ہوتی ہے، اسے عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہتے ہیں کہ یہ قبر انہما لیعذبان، کہ میرے صحابہ ان دونوں قبر والوں کو ابھی عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، اب ہم تقریر کے اگلے حصے پڑھیں کہ قبر میں عذاب کیوں ہوتا ہے، اس کے بڑے بڑے اسباب کیا ہیں، کیوں انسان ان سب چیزوں سے غافل رہتا ہے جو قبر میں عذاب کا موجب اور عذاب کا باعث بنتے ہیں۔ نبی نے صحابہ سے کہا کہ انہما لیعذبان وما يعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا،
کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا جن سے بچ نہیں سکتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو چھوڑے بغیر یہ زندگی نہیں گزار سکتے تھے. تو کون سے ایسا مسئلہ تھا؟ کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اما احدهما فکان یمشی بالنمیمہ واما الاخر فکان لا یستنزہ من البول. کہا کہ ایک آدمی جو تھا اسے دوسروں کو لڑانے میں بڑا مزہ آتا تھا. فکان یمشی بالنمیمہ، آپ نے مجھ سے ایک بات کہی اور انہوں نے بھی مجھ سے ایک بات کہی، دونوں باتیں صحیح اپنی جگہ پر، لیکن میں نے ان کی بات ان تک پہنچائی، ان کی بات ان تک پہنچائی، للافساد بین الناس، تاکہ دونوں لڑتے رہیں اور ہم کنارے بیٹھ کے مزہ لیتے رہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نمیمہ ہے، چگل خوری. ان کی بات ان تک پہنچانا، ان کی بات ان تک پہنچانا، تاکہ ہمیشہ دوسرے لڑتے رہیں اور ہم بیٹھ کر مزے لیتے رہیں. تو ایک آدمی کی عادت بد یہ تھی کہ وہ ہمیشہ چگلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، لڑانے کے لیے بڑا مزہ آتا تھا اسے. اور دوسرا آدمی جو تھا فکان لا یستنزہ من البول، وہ آدمی پیشاب کرنے جاتا تھا، استنجا صحیح سے نہیں کرتا تھا، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. وہ دو سبب ہوا. پہلا سبب یہ کہ وہ چغل خوری کرتا تھا، دوسرا یہ کہ وہ استنجا نہیں صحیح سے کرتا تھا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ، جو 8ویں صدی کے بڑے دگج عالم ہیں، علامہ ابن القیم نے اس حدیث کے بارے میں بڑی عمدہ اور پیاری بات کہی. علامہ ابن القیم نے کہا کہ غور کرنے کی یہاں دو بات ہے. پہلی بات یہ کہ ایک آدمی، جو پہلا آدمی ہے جو چگلی کیا کرتا تھا، جو چگلی کرتا تھا، وہ بسا اوقات سچی بات آپس میں ادھر ادھر جا کے کرتا تھا. ایسا نہیں کہ بات جھوٹ ہوتی تھی، بات سچی ہوتی تھی، لیکن جو بات دوسرے سے نہیں کہنی چاہیے وہ بات جا کے وہ کہتا تھا، اور کہتا تھا اس لیے تاکہ لڑے لوگ. تو کہا علامہ ابن القیم نے کہ وفی ھذا تنبیہ، اس میں اس آدمی کے لیے تنبیہ ہے، غور سے سنیے، اس آدمی کے لیے تنبیہ ہے جو جھوٹ بول کر دوسروں کو لڑاتا ہے. جب آدمی سچ بولتا ہے اور اس سے لوگ لڑ جا رہے ہیں اور شریعت میں یہ چیز مذموم ہے، تو ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر لوگوں کو لڑاتا ہے، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَشَدُّ جُرْمًا، تو یہ اللہ کے نزدیک بڑا مجرم ہے، یہ اللہ کے نزدیک بڑا مجرم ہے. اور دوسرا آدمی ہوا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. جب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اتنا بڑا جرم ہے، دیکھیے نماز کے لیے طہارت اس کا پہلا ذریعہ ہے، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. وضو یہ سب سے پہلی چیز ہے. اگر کوئی آدمی وضو صحیح سے نہیں حاصل کرتا، استنجا صحیح سے نہیں کرتا، طہارت صحیح سے نہیں لیتا، تو اس کی نماز ہو ہی نہیں سکتی. علامہ ابن القیم نے کہا کہ غور کیجئے کہ جب ایک آدمی صحیح سے استنجا نہیں کرتا تو اس کا عذاب یہ کہ اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تو جو آدمی نماز میں سستی اور کوتاہی برتتا ہے، جو آدمی نماز میں غفلت اختیار کر رہا ہے، جو آدمی نماز میں سستی برت رہا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ جب نماز کا ایک رکن، ایک جز ہے وضو اور طہارت، جب اس میں سستی برتنے پر یہ ہو رہا ہے کہ اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، تو جو آدمی سرے سے نمازی ہے ہی نہیں، جو آدمی تاریک صلاۃ جو آدمی تاریک صلاۃ کا مجرم ہے، اللہ کے یہاں اس کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیے قبر میں عذاب کا پہلا اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ایک آدمی چگلی کر رہا ہے، دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچ رہا ہے. اس کے بعد میں ایک لمبی روایت بیان کرتا ہوں جس میں کئی ایک سبب ہے جو سبب قبر میں عذاب کا موجب ہے. دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی صحیح بخاری کی 7447 نمبر کی حدیث ہے، جس کے راوی حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سمرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ اللہ کے رسول فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ هل رأى منكم رؤيا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اکرام بیان کرتے تھے. صحابہ اکرام نے اگر کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے تو بیان کرتے تھے. ایک صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش رہے، صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں بتاتا ہوں کہ میں نے کیا دیکھا ہے. آپ لوگ اس خواب کو، اس حدیث کو غور سے سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خواب میں کیا بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا خواب سنو کہ میں نے آج رات میں کیا خواب دیکھا. سمرہ ابن جندب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج رات میں لیٹا ہوا تھا، میں نے یہ دیکھا کہ دو آدمی آتے ہیں اور مجھے اٹھا کر لے جاتے ہیں ارض مقدسہ میں، مجھے ایک مقدس سرزمین میں اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور میں بڑا عجیب و غریب منظر دیکھتا ہوں.
سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اٹھا کر لے جاتے ہیں. میرا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوتا ہے جو آدمی لیٹا ہوا ہے, جو آدمی لیٹا ہوا ہے, یا بعض روایت میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے بغل میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے. اس کے بغل میں جو آدمی کھڑا ہوا, اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا پتھر ہے, اور یہ آدمی اس پتھر کو اس بیٹھے ہوئے یا سوئے ہوئے آدمی کے اوپر اٹھا کر پھینک رہا ہے. اٹھا کر پھینکتا ہے, اس کا سر زخمی ہو جاتا ہے, خون بہنے لگتا ہے, پھٹ جاتا ہے اس کا سر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر لڑک کر دور چلا جاتا ہے. جب تک وہ آدمی جاتا ہے پتھر کو لینے کے لیے, اتنے دیر میں اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے. اس کا سر بالکل صحیح جیسے پہلے ہوتا ہے ویسے ہی پھر ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ میں ان دو آدمیوں سے پوچھتا ہوں کہ سبحان اللہ من ہذان, آپ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ یہ دونوں کون ہیں؟ آپ سے کہا جاتا ہے انطلق, ابھی اور آگے بڑھیے, ابھی اور بھی بہت کچھ ہے. نبی سے کہا جاتا ہے کہ ابھی اور آگے بڑھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں اور آگے بڑھتا ہوں. اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں؟ اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے, اس کے بغل میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آکڑا ہے, مہمیز ہے, ایسا ہتھیار ہے جس سے وہ اس کے جبڑے کو کھینچ رہا ہے. وہ ہتھیار لے کر کھڑا ہوا, اس کے جبڑے کو کھینچتا ہے, اس کے ناک کو کھینچتا ہے, اس کے آنکھ کو کھینچتا ہے, اور کھینچ کر کہاں لے جاتا ہے؟ کھینچ کر گدی تک لے جاتا ہے. یہ گدی, آپ غور کیجئے کہ اس کے جبڑے کو کھینچا جا رہا ہے, کھینچ کر گدی تک لے جا رہا ہے. اس کی آنکھ کو کھینچا جا رہا ہے, گدی تک لے کر جایا جا رہا ہے. اس کے ناک کو کھینچا جا رہا ہے, گدی تک لے کر جایا جا رہا ہے. پہلے دائیں طرف سے کیا جاتا ہے, اس کے بعد بائیں طرف سے کیا جاتا ہے. جب ایک طرف سے کرتا ہے کر کے دوسری طرف جاتا ہے, اور اس کا یہ حصہ صحیح ہو جاتا ہے. پھر دوسری طرف آتا ہے, دوسری طرف سے کرتا ہے, یہ حصہ صحیح ہو جاتا ہے. اور یہ بھیانک کام اس کے ساتھ برابر جاری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ڈر جاتے, کہتے من ہذان, ذرا یہ بتلاؤ کہ یہ دونوں کون ہیں؟ نبی سے کہا جاتا ہے کہ ابھی اور آگے بڑھیے, انطلق, ابھی اور آگے بڑھیے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ میں اور آگے بڑھتا ہوں, اور آگے بڑھتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ ایک تندور ہے, تندور کی طرح ایک جگہ ہے, اوپر کا حصہ باریک, نیچے کا حصہ وسیع چوڑا. عجیب سی آوازیں آ رہی اندر سے, عجیب سی آوازیں, بھیانک رونے کی, چلانے کی آوازیں. میں اس میں جھانکتا ہوں, دیکھتا ہوں تو اس میں اندر آگ بل رہی ہے, آگ جل رہی ہے, اس کا شعلہ اور اس کی لپٹ اوپر تک آتی ہے. لوگ اٹھتے ہوئے اوپر تک چلے آتے ہیں, چیختے ہیں, چلاتے ہیں. اور جب لپٹ ہلکی ہوتی ہے تو سب نیچے چلے آتے ہیں. جب لپٹ ہلکی ہوتی ہے سب نیچے چلے آتے ہیں, اور جب لپٹ زیادہ ہوتی ہے, آگ بھڑکتی ہے, تو سب اوپر آتے ہیں, لیکن نکلتا کوئی نہیں ہے. میں جھانک کر دیکھتا ہوں سب برہنہ ہوتے ہیں, اس میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, اور مادر ذات برہنہ اور ننگے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ سے کہا جاتا ہے کہ انطلق, ابھی اور آگے بڑھیے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھتا ہوں, میں اور آگے بڑھتا ہوں. دیکھتا ہوں کہ ایک نہر ہے, ایک نہر ہے, یہ معمولی نہر نہیں بلکہ یہ نہر ہے, اور یہ نہر خون کی نہر ہے, خون کی طرح سرخ. اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے, ایک آدمی تیر رہا ہے, اور دوسرا آدمی سائیڈ میں کنارے پر بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس بہت سارے پتھر ہیں. جب یہ آدمی تیرتا ہوا کنارے پر ساحل پر پہنچتا ہے, یہ آدمی جو ساحل پر بیٹھا ہوا ہے پتھروں کو لیے ہوئے اٹھاتا ہے, پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں ٹھوس دیتا ہے, منہ پر مار دیتا ہے اس کے, اور اسے نکلنے نہیں دیتا ہے. پھر وہ جاتا ہے, پھر تیرتا ہے, پھر کوشش کرتے ہوئے کنارے تک آ جاتا ہے, اور پھر اس کا منہ پتھروں سے بھر دیا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں سبحان اللہ من ہذان, کون ہے یہ دونوں؟ آپ سے کہا جاتا ہے کہ اور آگے بڑھیے. پھر آپ آگے بڑھتے, ایک عجیب و غریب شکل و صورت کا آدمی, عجیب و غریب شباہت کا آدمی. کہتے اتنا بدصورت آدمی میں نے کبھی نہیں دیکھا. وہ آگ کا چکر لگا رہا ہے, آگ کے ارد گرد گھوم رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں. آپ سے کہا جاتا ہے اور آگے بڑھیے. یہ حدیث میں 10 باتیں, میں 5 باتوں پر اکتفا کرتا ہوں جس کا تعلق میرے ٹاپک سے. اس کے بعد اب آئیے کہ یہ کون سے لوگ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث کے آخر میں جو 2 لے جانے والے لوگ تھے وہ فرشتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب یہ وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کون تھے.
اور یہ عبرتناک انجام ان کا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلا وہ آدمی جس کے سر کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پتھروں سے مارا جا رہا ہے، وہ آدمی کون تھا؟ جب نبی کو بتلایا جاتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بتاتے ہیں، اور ہمیں آج سننے کی اور سن کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم میں سے کتنے لوگ اس مرض کے شکار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا ہے کہ یہ اس آدمی کا سر اس لیے پھوڑا جا رہا ہے کیونکہ یہ وہ آدمی ہے یاخذ القرآن ثم يرفضه، یہ آدمی وہ ہے جو قرآن کا حافظ تھا، یہ آدمی وہ ہے جو قرآن کا عالم تھا، یہ آدمی وہ ہے جسے دین کا علم دیا گیا تھا، لیکن دین کا علم اس نے حاصل کیا، قرآن کی تعلیمات اس نے لی، ثم يرفضه، پھر اسے اس نے چھوڑ دیا، نہ تو اس پر یہ عمل کرتا تھا، نہ اس کا یہ پاس و لحاظ رکھتا تھا، نہ یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، مکمل طرح سے اس نے چھوڑ دیا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور یہ فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا، کتنی نمازیں؟ رب ذوالجلال کو گواہ بنا کر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آج جن مساجد میں جمعہ میں مسجد تنگی کی شکایت کرتی ہے کہ اس میں 600-700 لوگ افراد رہتے ہیں، وہی مسجد جب فجر کی اذان کے لیے مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو بمشکل ایک صف ہو جائے تو یہ اس مسجد کے اور اس علاقے کے لوگوں کی خوش قسمتی ہے، ورنہ بہت ساری مسجدیں ایسی ہے کہ امام ہے اور مؤذن ہے اور 1-2 خوش قسمت افراد ہیں اور مسجدیں رو رہی ہے اپنی ویرانی پر۔ ایسا کیوں ہے؟ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، کیا فجر کی نماز اللہ نے فرض نہیں کی؟ کیا فجر کی نماز کا حکم اللہ نے نہیں دیا؟ کتنی ایسی نمازیں ہیں جو سوئے ہوئے گزری ہے۔ معاف کیجیے، ہم سارے چیزوں پر عمل کر لیں، لیکن اگر ہم نماز کے پابند نہیں ہوئے تو توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو ہمارے کندھوں پر لے کر ہم زندگی گزار رہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز کے ہم تاریک ہو گئے تو ہمارا انجام عبرتناک ہونے والا ہے، ہمارا انجام بھیانک ہونے والا ہے۔ تو یہ آدمی فرض نمازوں سے سویا رہتا تھا، قبر میں اس کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، برزخ کی زندگی میں اس کے سر کو پھوڑا جا رہا ہے کہ جس جسم کو راحت دینے کے لیے تم سوتے تھے آج اس کا انجام یہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی جس کے جبڑوں کو کھینچا جا رہا ہے، جس کے ناکوں کو کھینچا جا رہا ہے، جس کے آنکھوں کو کھینچا جا رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ آج کا وہ نوجوان ہے جو جھوٹ گڑنے میں پل بھر بھی سوچتا نہیں ہے۔ آج یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں، ہم نے ایک میسج بنایا کسی کے بارے میں، ایک میسج بنایا اور میسج بنا کر ہم نے پل بھر میں اس کو فارورڈ کر دیا، ہمارے پاس جتنے ہمارے کانٹیکٹ لسٹ میں سب کو بھیج دیا، جتنے گروپ سے مجموعات ہیں ہر جگہ بھیج دیا۔ اب اس کے بارے میں ہمیں اسے ذلیل کرنا ہے، اس کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلانا ہے۔ وہ آدمی پل بھر میں ذلیل ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ بھی تم بولتے ہو اللہ کے ہاں سب لکھا جا رہا ہے، وہاں سب ریٹن معاملہ ہے، تحریری معاملہ ہے، قیامت کے دن سب حاضر کر دیا جائے گا کہ دیکھو تم نے یہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ قیامت کے دن سب لکھا معاملہ ہوگا، سب ریٹن اور تحریری شکل میں ہوگا۔ تو یہ آدمی وہ تھا یبلغ الکذب وتبلغ الآفاق، یہ جھوٹ تراشتا تھا، یہ جھوٹ گڑتا تھا اور یہ جھوٹ پل بھر میں دنیا جہاں میں پھیلا دیتا تھا، یہ پل بھر میں دنیا جہاں میں دو جھوٹ پھیلا دیتا تھا۔ چونکہ زبان سے پھیلاتا تھا، یہ آج اپنے ہاتھ سے پھیلا رہے ہیں لوگ، تو اللہ نے اسی لیے اس کا عذاب یہ رکھا کہ اس کے جبڑوں کو کھینچا جا رہا ہے، اس کے منہ کو کھینچا جا رہا ہے، اس کے آنکھ کو کھینچا جا رہا ہے، اس کے ناک کو کھینچا جا رہا ہے۔ ذرا محاسبہ کیجئے کہ آج جھوٹ کو تراشنا، جھوٹ کو گڑنا یہ کتنا آسان کام ہے۔ کسی کی عزت و ناموس کو اچھالنا یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، جب چاہا جیسے چاہا ویسے اسے ذلیل کر دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تندور میں جو پرہنہ اور مادرزاد ننگے لوگ گھوم رہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ لوگ تھے جو لوگ اپنی عزت و عفت کی حفاظت نہیں کرتے تھے،
नौजवानों, मैं खास तौर से आप लोगों से मुखातब हूं। आज का ये दौर, आज का ये पुरफितन दौर, जहां ख्वाहिशात की इत्तिबा, ख्वाहिशात की गुलामी में सुबह शाम हो रही है, जहां ख्वाहिशात को मुकम्मल करना, अपने लज्जतों को पाना, ये सबसे आसान काम है। और सबसे मुश्किल काम ये कि आप अपने दामन को बदनुमा न करें। जहां सबसे मुश्किल काम ये कि नौजवान लड़के और लड़कियां अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत कर ले, ये सबसे मुश्किल काम है। और अल्लाह के नजदीक सही मानों में यही लोग मुक़र्रब है। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो लोग अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, सिवाय अपने बीवियों के। एक बीवी ये वाहिद रास्ता है निकाह जो आज इसके जरिए आप लज्जत हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी लज्जत पहुंचाने के रास्ते, गौर से सुनिए ये जुमला, लज्जत हासिल करने का जितना भी रास्ता है, जो भी गलत काम का रास्ता है, चाहे आप किसी भी जरिए से अपने उस लज्जत को हासिल कर से, चाहे मोबाइल ही के जरिए हासिल कर लें, फमन इब्तगा वराअ ज़ालिका फउलाइका हुमुल आदून, जो आदमी इसके अलावा किसी भी रास्ते से खुद लज्जत को पहुंच रहा है, वो आदमी हद से तजावुज करने वाला है। तो आज सबसे मुश्किल काम ये कि आदमी अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करे। और जो लोग अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत नहीं करते, उनका भी अंजाम भयानक हो रहा है, भयानक होगा। और कब्र में या भी आखिरत में, क़यामत में जन्नत और जहन्नम का फैसला नहीं हो, उससे पहले उसका ये अंजाम। और उसके साथ ये मामला किया जा रहा है कि आग जलाकर मादरजाद नंगे पन की शक्ल में उसे उसमें डाल दिया गया है, इस दहकती हुई आग में। उसके बाद जरा और आगे बढ़िए कि एक आदमी तैर रहा है, एक आदमी खून के नहर में तैर रहा है। उसे साफ पानी नहीं मिला कि वहां वो तैरता, बल्कि वो खून के नहर में तैर रहा है और उसके मुंह को भरा जा रहा है पत्थरों से। नबी से कहा जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ये वो बंदा है जो सूदखोर था। ये वो बंदा है जो सूदखोर था, जिसकी तिजारत पाक और साफ नहीं थी, जो अपने तिजारत में सूद की आमेजिश से अपनी तिजारत को पाक नहीं किए हुए था। देखिए, जो लोग सूद का काम कर रहे, सूदी कारोबार कर रहे, वो लोग अल्लाह से ऐलान जंग कर रहे। वो लोग किससे ऐलान जंग कर रहे? वो लोग अल्लाह से बगावत और अल्लाह से जंग का ऐलान कर रहे। और जो आदमी अल्लाह से जंग का ऐलान करेगा, उसका अंजाम बहुत ही भयानक और इबरतनाक होने वाला है। उसका अंजाम ये समझ लीजिए। तो नबी ने कहा कि वो आदमी को मुंह भरा जा रहा है, मुंह में पत्थर से ठूसा जा रहा है, इसलिए कि वो दुनिया में सूदी कारोबार करता था। इसलिए आज बरज़ख की जिंदगी में उसके मुंह में डाला जा रहा है पत्थर कि खाओ अब पत्थर, यही तुम्हारा अंजाम है। उसके बाद जो बदसूरत आदमी था, ये कोई और नहीं बल्कि मालिक खाजिनु जहन्नम का दारोगा था, जिसका नाम मालिक था। ये बदसूरत बदतरीन आदमी था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इससे ज्यादा बदसूरत आदमी मैंने किसी को नहीं देखा। तो इस हदीस में कई एक सबब बनाया गया जिसकी वजह से कब्र में बरज़ख की जिंदगी में अजाब हो रहा है। इसी तरह एक सबब यह कि आदमी जब अच्छा कपड़ा पहनता है, इतराते हुए, तकब्बुर करते हुए, अपने दामन को घसीटते हुए चल रहा है। ये तक कपड़ा अच्छा पहनना ये कहीं से भी ऐब नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है, अच्छा पहनिए, अच्छा ओढ़िए, लेकिन कपड़ा पहनना और अपने तम तराक में चलना, अकड़ते हुए चलना, कपड़ा घसीटते हुए आगे बढ़ना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। और जो आदमी इस तरह करता है, और ऐसे ही अल्लाह ने एक आदमी को, ऐसे ही वो चल रहा था, अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया, फहुव युजलजिलु बिही इला यौमिल क़ियामा, तो उसको अजाब अल्लाह ने ये मुतय्यन किया कि क़ियामत तक, जब तक उसकी बरज़खी जिंदगी चल रही है, तब तक वो बराबर उसमें धंसता जा रहा है। तो तकब्बुर भी ये बड़ी खतरनाक बीमारी और खतरनाक मर्ज है। ऐसे ही वो लोग जो लोगों के गीबत करते हैं, जो लोगों की इज्जत को उछालते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से ये भी कहा कि जब मुझे मेराज कराया गया, मैं क्या देखता हूं? मैं ये देखता हूं कि बाज लोगों के नाखून तांबे के, और वो तांबे के इस नाखून से यख्मिशून नबिया वजूहहुम व सुदूरहुम, वो अपने चेहरों को नोच रहे, अपने सीनों को बकोट रहे। मैंने कहा जिब्रील से कि ये कौन है? कहा कि हाउला याकुलून लुहुम अन्नास, ये वो लोग हैं जो लोगों के अपने भाइयों के गोश्ते खाते थे। ये वो लोग हैं जो अपने भाइयों के गोश्ते को खाते थे। वह यक़ाऊन फी आरादिहिम, और उनकी इज्जत को उछालते थे।
बड़ा आसान, आज सबसे आसान ये है कि हमारी किसी से नहीं बनती है, चलो हमारी किसी से नहीं बनती, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इसको समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। उसकी इज्जत हमने उछाल दिया, उसके कैरेक्टर को हमने बदनुमा और दागदार कर दिया। बुजुर्गों, दोस्तों, ये इतना गंभीर मसला है कि तांबे का नाखून दिया है, खुद अपने जिस्म को जख्मी कर रहा है। यख्मिशून बिहा वुजूहहुम व सुदूरहुम, क्योंकि ये लोग याकुलून लुहुम अन्नास, ये लोगों के अपने भाइयों के गोश्ते को खाता था। वो यक़ऊन फी अराज़िहिम, और आखिरी सबब जिसे बयान करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि वो आदमी जिसे किसी भी तरह की जिम्मेदारी दी गई है, किसी भी तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी उसके पास है, कौम और मिल्लत की अमानत उसके पास है, और कौम और मिल्लत की इस अमानत में वो खयानत कर रहा है, तो वो कान खोल कर सुन ले कि ये खयानत उसे कब्र में सही से सोने नहीं देगी। ये खयानत, कौम की अमानत में खयानत उसे कब्र में सही से सोने नहीं देगी। कहते हैं साहबी रसूल के गज़वा खैबर के मौके पर एक नबी का एक गुलाम था जिसे तीर लगती है, अचानक तीर लगती है और वो शहीद हो जाता है। हम लोग कहते हैं कि बड़ा ही बाबरकत ये वक्त था उसके लिए कि उसे शहादत की मौत मिल गई, उसे शहादत की मौत मिल गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि ला तकुल हाकज़ा, तुम मेरे सहाबा तुम इस तरह ना कहो, मेरे सहाबा तुम इस तरह ना कहो, क्योंकि खैबर के मौके पर एक चादर थी, खैबर की वो चादर जो उसने चुपके से चुराई थी, वो चादर आज कब्र में बरज़ख की जिंदगी में उसकी आंख को भड़का रही है। जिस एक चादर के लिए उसने खयानत की थी, ये मौत भी उसके काम नहीं आई, ये शहादत की मौत भी उसे काम नहीं आई, और एक चादर उसके इस कब्र की जिंदगी में आंख को भड़का रही है। तो कौम और मिल्लत की अमानत, ये अमानत है, उसमें जो भी खयानत करेगा उसका अंजाम भी भयानक होने वाला है। इसलिए बुजुर्गों और दोस्तों, कब्र पर जाना आप इबरत हासिल कीजिए, और ये सोचिए कि जो आज कब्र में मदफून है, जिनके अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास मौका है, हमारे पास मौका है, हम अल्लाह को राजी कर सकते हैं। नबी ने साहबा से कहा था कि तुम्हें पता है कि इस कब्र वाले के नजदीक सबसे अफजल अमल क्या है, सबसे अफजल बात क्या है? साहबा ने कहा कि नबी आप बतलाइए कि सबसे अफजल अमल क्या है। कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि मेरे साहबा, कब्र वाले के नजदीक 2 रकात, जिसे आज तुम मामूली समझते हो, उस कब्र वाले के नजदीक सबसे दुनिया में जो कुछ है उससे ज्यादा महबूब ये 2 रकात है, जिसे तुम बड़ा मामूली समझते हो। तो आज अमाल का मौका है, आज अमाल का मौका है। जब आंखें बंद होगी, जब कब्र में इज़्ज़ा और करबा छोड़कर चले जाएंगे, उस वक्त फिर अमाल का मौका नहीं होगा, बल्कि वहां से हिसाब का सिलसिला शुरू होगा, और अमाल के हिसाब से हमारे साथ मामला किया जाएगा। इसलिए अभी वक्त है हम अपना मुहासबा करें। इस जिंदगी ने किसी के साथ वफा नहीं किए, जिंदगी ने किसी के साथ वफा नहीं किए। ये सांसें कब बेवफाई कर दे, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार आलम को है। ये सांसें कब बेवफाई कर दे, कब सांसों की डोर ये टूट जाए, ये परवरदिगार आलम के अलावा इसका इल्म किसी को नहीं है। इसलिए हम अपने जिंदगी के इन औकात को गनीमत जाने, नेकियों से अपने दामन को भरें, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल करें। हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन तू हमारे दिलों में अपना खौफ, अपनी खशियत पैदा कर दे। रब्बुल आलमीन तू हमें कब्र की जिंदगी की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमा, कब्र के आदाब से हमारी हिफाजत फरमा, उन सारे अमाल से हमारी हिफाजत फरमा जो कब्र में आदाब का सबब बनते हैं। रब्बुल आलमीन तू हमारे दिलों में अपनी उल्फत पैदा कर दे, अपने नबी की उल्फत पैदा कर दे, अपने दीन से मोहब्बत पैदा कर दे। जब हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त आए, सांसों के डोर के टूटने का वक्त आए, तो हमें इस बात की तौफीक दे कि हमारा आखिरी कलमा कलमा तौहीद हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।